بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 306۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے پاکی حاصل نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رنگ کا خون ہے، حیض نہیں، لہٰذا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے ایام گزر جائیں تو خود سے خون دھو ڈالو، یعنی غسل کرو اور نماز پڑھو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 307۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، جب ہم عورتوں میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا عمل کرے؟ اس کے متعلق ارشاد فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اسے اپنی چٹکیوں سے ملے، پھر اسے پانی سے دھو ڈالے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 308۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تو وہ طہر کے وقت اپنے کپڑے سے خون کو چٹکیوں سے کھرچ ڈالتی اور اسے دھو ڈالتی، پھر بقیہ کپڑے پر پانی چھڑک دیتی، پھر اسی میں نماز پڑھ لیتی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 309۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے اعتکاف کیا، جبکہ وہ استحاضہ میں مبتلا تھی، وہ اکثر خون دیکھتی رہتی اور عام طور پر وہ اپنے نیچے خون کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھی۔ راوی حدیث حضرت اکرامہ نے کہا کہ کسی تقریب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صحابہ کو استحاضہ کا خون آتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 310۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ایک اہلیہ نے اعتکاف کیا تو وہ خون اور زردی دیکھتی تھی، دشت ان کے نیچے ہوتا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتی تھی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔